اور دعا بھی جب آدمی ہاتھ اٹھا کے کرتا ہے۔ سنت طریقہ یہی ہے۔ ویسے تو حدیث کے اندر یہ بھی کہا گیا کہ سب سے زیادہ جلدی بندے کی دعا اللہ جب سجدے میں پڑھ کے بندہ دعا کرتا ہے، بالکل اپنے آپ کو اللہ کے آگے جھکا دیتا ہے، جسم کا ایک ایک حصہ زمین پہ لٹا دیتا ہے، سجدے میں اللہ سب سے زیادہ بندے کے قریب ہوتا ہے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو کثرت سے دعا فرمائی وہ آپ نے ہاتھ اٹھا کے فرمائی کہ اس میں عاجزی ہوتی ہے۔ ایک دیہاتی کے گھر میں فاقہ آیا، غریبی آئی، فقیری آئی، نانے جویں کا محتاج ہو گیا، تو اس نے سنا کہ بغداد میں ایک ہارون رشید بادشاہ ہے، جا کر اس سے کچھ مانگو۔ تو اپنے گاؤں سے چلا بغداد کا سفر کرتے ہوئے، تو ہارون رشید کے محل کے سامنے جا پہنچا۔ اس زمانے کے بادشاہ اس زمانے کے تیری بادشاہوں کی طرح نہیں تھے۔ باہر کھڑے ہوئے سیکورٹی والوں سے اس نے کہا کہ میں نے بادشاہ سے ملنا ہے۔ تو انہوں نے گھڑی دیکھی تو انہوں نے کہا اس وقت بادشاہ جو ہے نماز میں مصروف ہوگا، نماز سے فارغ ہوتا ہے تو ہم آپ کو ملا دیتے۔ جیسے ہی نماز کا ٹائم ختم ہوا تو سیکورٹی والے اس کو اندر لے گئے، کرسی پہ بٹھا دیا، تو کہا کہ بادشاہ سلامت مصلی پہ بیٹھے۔ اب جب نماز سے فارغ ہوا تو وہ بھی ہاتھ اٹھا کے بیٹھا۔ ہارون رشید بھی دعا مانگ رہا ہے۔ جب ہارون رشید دعا کر کے فارغ ہوئے تو دیہاتی کو پیش کیا گیا، تو بادشاہ نے کہا ہاں بھائی کیسے آئے ہو؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت، اپنا مدعا تو میں بعد میں آپ کے سامنے رکھوں گا، پہلے آپ بتائیں کہ یہ کیا کر رہے تھے؟ اس نے کہا میں کسی سے مانگ رہا تھا۔ کہا آپ بھی کسی سے مانگتے ہیں؟ کہا ایک ہی تو ذات ہے جس سے ہر کوئی مانگتا ہے، میں بھی اسی سے مانگتا ہوں۔ کہ آپ بادشاہ ہو کر بھی مانگتے ہیں؟ کہا وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اسی کا دیا وہ دیتا ہے تو ہم لیتے ہیں بھائی۔ تو دیہاتی نے کہا کہ جی السلام علیکم میں جا رہا ہوں۔ ہارون رشید نے کہا کہ بھائی اپنا مدعا تو بیان کر، تو آیا کیسے؟ کہنے لگے جی چھوڑ دیں، اب راہ ہمیں بھی مل گئی ہے، پتہ چل گیا ہے۔ کہا کیا پتہ چلا؟ کہ میں بے وقوف ہوں جو آپ سے مانگنے ہیں، جس سے آپ مانگ رہے ہیں جو آپ کو دیتا ہے، میں بھی پھر اسی سے مانگوں، مجھے بھی دے گا، جو آپ کو دیتا ہے مجھے نہیں دے گا۔ دعا جو ہے نا، یہ سینے سے اوپر اور چہرے سے نیچے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا، یہ سنت میں۔ کچھ لوگ یہاں رکھ لیتے ہیں ہاتھ، کچھ لوگ یہاں رکھ لیتے ہیں، کچھ لوگ یہاں رکھ لیتے ہیں۔ ہاں ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ ایسے اٹھے، صحابہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بغلیں نظر آ رہی تھی کہ جب آپ میدان عرفات میں حج پہ تھے حالت احرام میں، پورے 6 گھنٹے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا میں لگا، پورے 6 گھنٹے، بلکہ بعض احادیث میں تو 8 گھنٹے کا آتا ہے، جب تک سورج غروب نہیں ہوا، 1 بجے سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں مصروف رہے۔ اور دعا میں ہاتھ تھک بھی جاتا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بار ہاتھ ایسے اٹھے، صحابہ کہتے ہیں کہ بغلوں کی سفیدیاں نظر آ رہی تھی، اور کبھی ہاتھ اٹھائے بغیر بھی دعائیں مانگی۔ رات نماز تراویح میں مولانا پڑھ رہے تھے تو اس میں ایک آیت گزری، ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم۔ آگے وہ لفظ تو نہیں ہے فانہم عبادک۔ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور نے ایک رات نفل میں ساری رات اسی دعا پہ کھڑے کھڑے روتے ہوئے گزاری۔ اور معنی کیا ہے کہ ان تعذبہم فانہم عبادک،
اللہ اگر تو ان کو عذاب دے گا کوئی بات نہیں، تیرے بندے ہیں۔ اور جب اللہ کو یہ کہا جائے نا کہ میں تیرا بندہ ہوں اور یہ تیرے بندے ہیں، تو پھر اللہ پاک عذاب کی لاٹھی کو بھی پیچھے کر دیتے۔ جب بندہ اپنی بندگی، بندہ ہونا سامنے پیش کرتا ہے اللہ کو، میں تیرا بندہ ہوں۔ اگر آپ نے یوں کہہ دیا میں بڑا ہوں، میں پیر ہوں، بزرگ ہوں، بادشاہ ہوں، تو ٹھوکر لگتی ہے، جا دفعہ ہو جائے، یہاں بڑے بڑے مانگنے والے بادشاہ ہیں، ہم نے سب کو دھتکار دیا۔ یہاں آنا ہے تو فقیر بن کے آنا ہے، یہاں آنا ہے تو بندے بن کے آنا ہے۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ آگے آئیں لڑائی میں گر وقت نماز، قبلہ روحوں کے زمیں بوس ہوئی قوم حجاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ اللہ کے دربار میں جب آتے ہیں تو سب ایک ہوتے ہیں۔ اور پھر فرمایا وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اگر تو ان کو بخش دے اللہ تو بھی تیرے ہی بندے۔ ساری رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روتے ہوئے گزارا، اور درمیان میں گویا کہ ایک اشارہ ہے، اللہ ان تعذبہم فإنہم عبادک، تیرے بندے ہیں، امت تو میری ہے نا۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اگر بخش دے گا، بندے تیرے ہیں لیکن اللہ امت تو میری ہے۔ اگر تو اور تیری ذات بخشنے والی ہے تو اللہ پھر میں بھی تو تیرا حبیب اور تیرا محبوب، تیرا رسول ایسا ہوں جو اپنی امت کو جہنم میں نہیں جانے دے۔ میرے دوستو، دعا کی عادت ڈالو۔ اصل میں ہم دعا سے غفلت برتتے ہیں، دعا ہی تو عبادت ہے۔ فرمایا گیا الدعاء مخ العبادہ، یہ عبادت کا مغز ہے، مغز نہ ہو تو بندہ پاگل ہے۔ الدعاء سلاح المومن، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ یہ جب چاہتا ہے روٹھے رب کو منا لیتا ہے دعا کر کے، یہ جب چاہتا ہے دعا کر کے اپنا کام کرا لیتا ہے۔ اور دعا خود مانگنا سیکھی، اللہ سے خود مانگنا سیکھی، اللہ اس بندے سے خوش ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے دوسرے سے بھی دعائیں کرائی جا سکتی ہیں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب سے بھی کہا ہے کہ امت کے لیے دعا کرو، صحابہ کے لیے دعا، آپ ان کے لیے استغفار کرو۔ بندہ بڑوں سے بھی کہہ سکتا ہے، کل بھی میں نے کہا تھا آپ دعا کرا سکتے ہیں، لیکن جو خود دعا کرنے میں مزہ ہے، خود مانگنے میں مزہ ہے، وہ دوسرے سے دعا کرانے میں اتنا مزہ نہیں ہوتا۔ یہ دعاؤں کا مہینہ ہے، ہر لحظہ ہر گھڑی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ سے مانگنے